السلام علیکم۔ یو پی ایس بین مقام والا سے نذیر احمد شاہ 8th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے سائنس کا ٹاپک لے کے حاضر ہوں۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ساؤنڈ، یعنی آواز۔ ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے ساؤنڈ۔ تو بچوں، آپ جانتے ہی ہوں گے جب آپ اسکول کے گراؤنڈ میں جمع ہو جاتے ہیں تو آپ پھر کیسے چلے جاتے ہیں اپنے اپنے کلاسز میں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت جو بیل بجائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسکول میں بیل بجائی جاتی ہے تو آپ تک آواز پہنچتی ہے، اس بیل کی آواز آپ تک پہنچتی ہے تو آپ چلے جاتے ہیں اپنے اپنے کلاسز میں۔ یا اسی طرح آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ پیریڈ ختم ہو گیا ہے؟ پیریڈ کیسے کب ختم ہوتا ہے، کس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیریڈ ختم ہو گیا ہے؟ تو آپ تک آواز پہنچتی ہے، اسی بیل کی آواز پہنچتی ہے کہ اس سے پتہ آپ کو چلتا ہے کہ کلاس ختم ہو گیا ہے۔ یا جس وقت مکمل ہوتی ہے آپ کی کلاسنگ دن کی، ٹھیک ہے، یا ٹیوشننگ، تو جب آپ گھر واپس جانا اس وقت پھر اسی بیل کی آواز آپ تک پہنچتی ہے، تو اس طرح سے آپ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اسکول سے فارغ ہو کے۔ یا اسی طرح آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کوئی باہر ناک کر رہا ہے، یعنی کوئی باہر ناک کر رہا ہے، اس کی جو آواز ہے، کھٹکھٹانے کی آواز آپ تک پہنچتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی دروازے پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے ڈور بیل بجتی ہے، اس کی آواز پہنچتی ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہمیں بلا رہا ہے۔ یا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے جب آپ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہیں آپس میں، چھپا چھپی جب آپ کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیسے پتہ چلتا ہے کون سا بچہ، کون سا لڑکا میرے نزدیک ہے؟ تو وہ اسی سے آواز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون سا شخص، کون سا آدمی، کون سا لڑکا یا کون ہے میرے نزدیک، کون ہے، تو آپ اس کو پکڑ لیتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے آپ یہ جو گیم ہے یہ کمپلیٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ جو آواز ہے، آواز جو ہے یعنی ساؤنڈ، اٹ پلیز این امپارٹنٹ رول ان آور لائف، ہماری زندگی میں یہ ایک اہم رول ادا کرتی ہے یہ آواز، ٹھیک ہے۔ اگر ہم آواز نہیں سنتے تو پتہ نہیں کتنے یہ ہو جاتے ایکسیڈنٹ، حادثات کتنے ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ یہ وہی آواز ہے جو ہم سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے گاڑی آ رہی ہے تو ہم سائڈ میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری زندگی میں ایک اہم کردار نبھاتی ہے، کون؟ یہ آواز۔ اور اس سے کیا کر سکتے ہیں ہم اس آواز سے؟ اٹ ہیلپس اس ٹو کمیونیکیٹ، ٹھیک ہے۔ اس سے ہم اپنی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں اور دوسری کی بات ہم تک پہنچتی ہے، وہ کس سے؟ اسی ساؤنڈ سے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے ہم مختلف قسم کی جو آوازیں ہیں وہ ہم سنتے ہیں یا ہمارے ارد گرد یہ آوازیں چلتی رہتی ہیں۔ تو آپ ایک چھوٹا سا یہ بنائیے، لسٹ ایک بنائیے، تو اس پہ لکھیے ان آوازوں کے آپ کس کس چیز کی آواز سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان آوازوں کی آپ ایک چھوٹی سی لسٹ بنائیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آواز۔ اب ہم دیکھیں گے یہ آواز کیسے پروڈیوس ہوتی ہے، آواز کیسے پروڈیوس ہوتی ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے آواز پروڈیوس کیسے ہوتی ہے، یہ آواز پیدا کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ ہم کریں گے ایک ایک یہ چیز کی ہم دیکھیں گے کہ یہ چیز کیسے آواز پروڈیوس کرتا ہے۔ تو شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن میں نے بنائی ہے آپ کے لیے، تو وہ پہلے چیک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں پیانو ہے، طبلہ ہے، یا گٹار ہے اور فلوٹ ہے، یعنی یہ بھی ان سے بھی آوازیں پیدا کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیانو کیسے کرتا ہے آواز پیدا، یا طبلہ کیسے کرتا ہے، یا گٹار کیسے کرتا ہے، یا کیا نام ہے اس کا، یہ جو ہے فلوٹ ہے، بانسری ہے، تو اس سے کیسے آواز پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو ہم ایک ایک کر کے ہم یہ
پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہم خود یا آپ کیسے کر سکتے ہیں. یہ آواز پیدا کیسے کرو گے آپ؟ چھوٹی موٹی سی ایک ایکٹیویٹی کرو گے. آپ کیا کرو گے؟ ٹیک اے میٹل پلیٹ، ٹھیک ہے، یا فرائی پین لے لو، ٹھیک ہے. ہینگ اٹ ایٹ اے کنوینئنٹ پلیس. اس کو ہینگ کرو، لٹکاؤ جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہو. آپ اتنا زیادہ نہیں لٹکانا تھا، آپ وہاں پہنچ نہیں پاؤ گے. تو آپ نے اس کو ہینگ کیا کنوینئنٹ پلیس پہ، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا کرو گے؟ ٹچ اٹ ود اینی سٹک، ٹھیک ہے. آپ کسی سٹک سے اس کو ٹچ کرو، ٹھیک سے آہستہ جنٹلی اس پہ مارو. تو کیا پھر ہاتھ سے اس کو دیکھو، ٹھیک ہے. تو وہاں کیا وائبریشن پیدا ہوگی، وہاں پہ کیا وائبریشن پیدا ہوگی، یہاں پہ وائبریشن پیدا ہوگی. یہ جو وائبریشن ہے یہی ساؤنڈ پیدا کرتی ہے. اب ہم یہ کہیں گے جو وائبریشن سے کیا ہوتا ہے؟ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. وائبریشن سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. یا آپ کے گھر میں تھالی ہوتی ہے یا چمچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کھاتے وقت آپ کے پاس کٹوری ہوتی ہے، اس میں سبزی ہوتی ہے، آپ پلیٹ. جب تک آپ کو کھانا پروسا جاتا ہے تو آپ کھیلتے رہتے اس چمچ سے اپنے پلیٹ کے ساتھ. تو آپ اس پہ جب اس پہ مارتے ہو، اس پلیٹ پہ، اس پہ تھالی پہ، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کیا ہے؟ وائبریشن پیدا ہوتی ہے. تو اس وائبریشن سے کیا ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھی تھالی یا فرائی پین یا جو آپ نے دیکھا یہ پلیٹ یا چمچ، اس سے آپ نے پروڈیوس ساؤنڈ کی. تو اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہو، یہ دیکھیے جو کشمیر میں عام طور پر بجائی جاتی یہ چیزیں، اس میں تمبک ناری ہے. تمبک ناری آپ نے دیکھی ہوگی، یا آپ نے نوٹ دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے. یا آپ نے وہ دیکھا منجتارا، وہ جو دو پلیٹ آپس میں ٹکرا کے پھر وہاں پہ وائبریشن پیدا ہوتی ہے یا ساؤنڈ اس سے پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے. مینی آف یو مائٹ ہیو سین دا نوٹ مڈ پاٹ. نوٹ جس کو کہتے ہیں کشمیری میں ہم نوٹ کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. یا منجتارا اینڈ تمبک ناری دیکھی ہوگی آپ نے. دیز انسٹرومنٹس آر کامنلی یوزڈ ان مینی پارٹس آف اور کنٹری، ٹھیک ہے. یہ تمبک ناری اگر یہاں پہ ہوتی ہے یوز، تو منجتارا کہیں اور ہمارے اس ملک میں استعمال ہوتا ہے. یا ایسے نوٹ جس کو ہم کہتے ہیں مڈ پاٹ. دیز میوزیکل انسٹرومنٹس آر سمپلی بیٹن اور اسٹرک. تو ان کو آسانی سے آرام سے ان کو بجایا جاتا ہے، ان کو، ٹھیک ہے. تو آپ بھی اس سے یہ وائبریشن پروڈیوس کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو یہ جو مٹکا ہے یا نوٹ جس کو ہم کہتے ہیں یا تمبک ناری جس کو کہتے ہیں، یہ جو پوری اس کی باڈی ہے یہ کیا وائبریشن یہ کرتی ہے پیدا. جب ہم اس کو بجاتے ہیں تو کیا وائبریشن پیدا ہوتی ہے. تو اس وائبریشن سے کیا پھر ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. تو اسی طرح سے آپ ایک اور چیز خود کر سکتے ہو جس کو ہم کہتے ہیں جل ترنگ. جل ترنگ آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ خود بھی بنا سکتے ہو گھر میں. آپ 8-10 کٹوریاں لے لو، ٹھیک ہے. ان میں پانی فل کرو، پانی ڈال دو ان کو، ٹھیک ہے. ان کو سیدھے ایک لائن میں، ٹھیک ہے. تو ہر کسی میں پانی فل کرو، ٹھیک ہے. پہلے میں تھوڑا سا، اس سے تھوڑا زیادہ، پھر دوسرے میں اس سے زیادہ، پھر اس میں ایسے انکریزنگلی اس میں پانی فل کرو، ٹھیک ہے. پھر کیا کرو گے؟ پینسل تو ہوگا ہی آپ کے پاس، یا آپ چھوٹی سی سٹک ہوگی، ٹھیک ہے. یا آپ کے پاس اسکیل ہوتی ہے، وہ پلاسٹک اسکیل ہوتی ہے. تو اس سے ان باولز کو جنٹلی آرام سے ان پہ اسٹرائک کرو. تو وہاں پہ آپ کو ایک کیا، مگر کیسے کرو گے؟ انکریزنگلی کرو گے، سکسیسیولی کرو گے. پہلے میں، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، ساتھ ہی کرو گے، 1 2 3 4، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کیا ہے آپ کو ایک آواز سنو گے، پلیزنٹ ساؤنڈ سنو گے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی، اس میں بھی کیا وائبریشن پہلے وائبریٹ ہوتے ہیں یہ سبھی، یہ جو کٹوریاں ہیں یا جو یہ ٹملرس آپ لوگے، یا ایون آپ کے پاس کپس ہوں گے، ان میں بھی پانی بھر کے پھر ان کو تھوڑا سٹرائک کرو کسی سے، کیا کہتے ہیں اس کو، سٹک سے یا پینسل سے، جو بھی آپ کے پاس ہوگا اس وقت. یا پلاسٹک اسکیل ہوتی ہے آپ کے پاس، اس سے کرو. پھر دیکھو آپ کو کیسی وہاں پہ آپ کیسی آواز وہاں پہ پروڈیوس کر سکتے ہو. تو اس کو کہتے ہیں جل ترنگ. جل کہتے ہیں پانی کو، ٹھیک ہے. ٹیک 6 to 8 باؤلز اور ٹمبلرز، فل دیم with water up to different levels increasing from one end to another end، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ناؤ ٹیک اے پینسل اور سٹک
and strike the balls gently. ठीक है, strike them all in succession, you will hear a pleasant sound. ठीक है, तो इसका हम जल तरंग कहते हैं. तो इसी तरह से आप देखते हो फ्लूट होता है जिसको हम बांसुरी बोलते हैं. ठीक है, तो उसमें कैसे साउंड पैदा होती है, उसमें साउंड कैसे पैदा होती है. तो ये जो फ्लूट है, ठीक है, इसमें वो छोटे छोटे सुराख होते हैं, होल्स होते हैं. ठीक है, तो ये क्या, ये होता है एयर कॉलम होता है. ठीक है, उनको कभी बंद करते हैं, कभी कुछ करते हैं. तो इसमें क्या होता है, जब हम इसमें ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं उसमें, तो उससे क्या होता है, ये जो एयर मालिक्यूल्स हैं ये टकराते हैं इस वॉल्स से, फ्लूट के वॉल्स से. तो वहाँ पे वाइब्रेशन पैदा होती है जिससे हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इसी तरह से आपके पास गिटार होगा, तो गिटार में क्या है, उसमें वो स्ट्रिंग्स लगे होते हैं. तो उन स्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करने से क्या होती है, वाइब्रेशन पैदा होती है. तो वो वाइब्रेशन से फिर साउंड पैदा होती है. तो इस तरह से आपने देखा फ्लूट कैसे और ये कैसे पैदा करती है साउंड. तो इसी तरह अब ह्यूमन्स में कैसे साउंड पैदा होती है. ठीक है, समझ आता है. तो आप देखते हो इंसान का जो गला होता है, ठीक है, ये एक जगह से, ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकला होता है. ठीक है, जिसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं. ठीक है, या लेरिंक्स भी कहते हैं. ये जो लेरिंक्स है, ठीक है, या इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. ये किस में होता है, नेक में होता है. तो इसमें ये बहुत सारी जो फंक्शंस करता है ये लेरिंक्स या ये वॉइस बॉक्स जिसको हम कहते हैं. इससे हम स्वैलो भी कर सकते हैं, निगल सकते हैं, ग़िज़ा निगल भी सकते हैं, ब्रीदिंग भी हो सकती है इससे. तो इससे वॉइस भी प्रोड्यूस होती है, आवाज़ भी पैदा होती है. किससे, इसी लेरिंक्स से या वॉइस बॉक्स से. ठीक है, होता क्या है, तो ये जो आवाज़ इससे पैदा होती है, होती कैसे है आवाज़, ये जो जिसको हम एडम्स एप्पल या लेरिंक्स कहते हैं, इसके ये जो हैं आप देख रहे हैं, ये हैं वोकल कॉर्ड्स. ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये वोकल कॉर्ड्स हैं इसमें. ठीक है, तो जब लंग्स से एयर बाहर आता है तो ये किनके, ये जो है लंग, ये वोकल कॉर्ड्स जो हैं, तो इससे टकरने से, ठीक है, तो क्या यहाँ पे होती है, आवाज़ पैदा होती है. ठीक है, तो जिससे वाइब्रेशन, पहले वाइब्रेशन पैदा होती है जिससे फिर आवाज़ पैदा होती है. तो ये आप देख रहे हैं कि ह्यूमन्स में, यानी ह्यूमन्स में कैसे पैदा होती है, आवाज़ प्रोड्यूस कैसे होती है. ठीक है, द लेरिंक्स और वॉइस बॉक्स, लेरिंक्स का दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स, इज लोकेटेड इन द नेक एंड परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द बॉडी. ठीक है, larynx is involved in swallowing, breathing, and voice producing. Sound is produced when the air which passes through the vocal cords causes them to vibrate. ये जो vocal cords ये vibrate होते हैं and create sound waves in pharynx, nose and mouth. The pitch of sound is determined by the amount of tension on the vocal cords. जितना इस पे टेंशन होगा इसका, ठीक है, उतनी आवाज़ निकलती है. तो ये थी चीज़ें बच्चों कि जिनसे हम आवाज़ कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इनसे आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो ये था साउंड के बारे में कि साउंड कैसे पैदा होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. तो हम ये कहेंगे, इससे हमें ये पता चल रहा है साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस या वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड. ठीक है, तो इसके अलावा अगर एक और एक्सपेरिमेंट भी आप करोगे, जैसे आपके पास मोबाइल है, आप रखो अपने किसी इस पे टेबल पे रखो, टेबल पे जब आपने मोबाइल रखा तो इस पे कॉल कराओ किसी दूसरे मोबाइल से, तो ये जब ये जो मोबाइल है इस टेबल पे है, तो ये यहाँ पे वाइब्रेशन पैदा होती है. तो इस वाइब्रेशन से ये जो टेबल है, टेबल कोई अलग आवाज़ देगा. ठीक है, तो इस तरह से आप इसके ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हो कि आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है. तो आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह सुबह हम देखेंगे कि आवाज़ कैसे चलती है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. खुदा हाफ़िज़.